العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 6 کا ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ عن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی۔ حجۃ الوداع والے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی قد بلغ بی من الوجع ما تری، آپ دیکھتے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں شدید بیمار ہوں۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں بڑا صاحب مال آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مال و دولت سے نوازا ہے۔ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہے۔ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالٍ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے مال کا 2/3 حصہ، یعنی کہ اپنے مال کے 3 حصے کروں اور 2 حصے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت فالشطر، میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، اتنا بھی تو نہیں دے سکتا۔ قلت فالثلث، پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث کثیر او کبیر، ہاں تو اپنے مال کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، تو اپنے بعد اپنے ورثاء کو امیری کی حالت میں، تونگری کی حالت میں چھوڑ کے جائے، یہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اپنے ورثاء کو غربت کی حالت میں یا فقیری کی حالت میں چھوڑ کے جائے، اور وہ اس حالت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، مانگتے پھریں۔ اور ایک بات ذرا اور بھی سن، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، تو جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے جہاں بھی خرچ کرتا ہے، جب تک تیری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ ما تجعل فی امرأتک، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تو اپنے ہاتھ سے پیار اور محبت سے اپنی خاتون کو کھلاتا ہے، اس لقمے کے بدلے بھی اللہ رب العالمین تجھے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اخلف بعد اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ تو صحت مند ہیں، صحیح سلامت ہیں، وہ بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، اور میں ان سے پیچھے رہ گیا ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی بہ وجہ اللہ الا ازددت بہ درجۃ ورفعۃ، تو ان سے پیچھے نہیں رہا، یہاں رہ کے تو جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العالمین تجھے اس عمل کے بدلے عظمت، شان، رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِيَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، مجھے امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے دیر تک زندہ رکھیں گے، تیری زندگی لمبی فرما دیں گے اور تیرے ذریعے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائیں گے اور تیرے ذریعے کفار کا بہت زیادہ نقصان کریں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے راوی کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھتے ہیں، پھر حدیث کے حوالے سے چند ایک باتیں جانیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر سب سے پہلا تیر چلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک صحابہ کرام میں سے شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی، یہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ انہیں کہنے لگیں کہ بیٹا یہ تم نے کون سا دین قبول کر لیا ہے، اس دین کو چھوڑ دو ورنہ میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی، لوگ تجھے تیری ماں کا قاتل کہہ کے شرم دلائیں گے، لہٰذا اس دین کو چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو بہت پریشان ہوئے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن مجید کی آیت اتار دی کہ اگر والدین شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری والدہ نے ایک دن اور ایک رات بھوک ہڑتال کیے رکھی، اگلے دن میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ماں تیری محبت، تیرا احترام، تیرا وقار، تیری شان اپنی جگہ، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے یوں ہی نکلتی رہتی میں پھر بھی کبھی دین اسلام کو نہ چھوڑتا۔ کہتے ہیں جب میری والدہ نے دین کے ساتھ میرا یہ لگاؤ، میری یہ محبت اور میری یہ شدت دیکھی تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، غزوہ احد میں جب سارے صحابہ کرام پزل ہو گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سائڈ پہ ہٹ گئے تھے، تو صرف 2 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ اس حدیث میں سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے پیاروں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کا پتہ کرنا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی سا عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ صبح کے وقت بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ شام کے وقت کسی کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے بخشش اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آپ مریض کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہے جیسے آپ جنت کی کیاریوں میں پھر رہے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا تھا، اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے ہیں، آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ ہمیں بھی دین کے معاملات میں علماء کرام سے، دین کے جو طالب علم ہیں، جو دین جاننے والے ہیں، ان سے اپنے مالی معاملات میں اور دین کے حوالے سے ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔
تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جسے موت قریب نظر آ رہی ہو یا جو مرض الموت میں مبتلا ہو، وہ بندہ اپنے مال کا 1/3 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کی اللہ کی راہ میں وصیت کرنا چاہتا ہے یا اپنے آخری اوقات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں، 2/3 مال خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں، آدھا مال خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ خرچ کر سکتا ہے تو 1/3 حصہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ پورے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کر کے فوت ہو گیا ہے تو اس کا پورا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف 1/3 حصہ، 1/3 حصہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، باقی سارا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ورثاء کو غربت، فقیری، تنگ دستی اور مسکنت کی حالت میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے کے اپنے ورثاء کو، اپنے بعد والوں کے لیے آپ پریشانی کا سامان کر جائیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تونگری کی حالت، امیری کی حالت اور مالداری کی حالت میں انہیں چھوڑ کے جانا فقیری کی حالت میں چھوڑ جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو بھی مال جہاں بھی اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، خواہ وہ لقمہ جو تو اپنی خاتون خانہ کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اگر تیری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی مال خرچ کریں، خواہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، اپنے دوست احباب پہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کی نیت اور آپ کی سوچ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب تک وہ اللہ کی رضا ہے آپ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کریں گے، آپ کا صدقہ لکھا جائے گا، آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔